السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیل اقبال بھٹی اور آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دو ایکسکلوسیو سٹوری۔ ایک معاملہ متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین سے جڑا ہوا ہے، جبکہ دوسری سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی جو کہ ادویات کی قیمتوں سے متعلق ہے، کہ ایک ایسا معاملہ جس میں 6 ماہ کی کاوشوں کے بعد بالآخر ایک آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ کس طریقے کے ساتھ ادویہ ساز کمپنیاں قیمتوں میں بلا جواز اضافہ کرتی ہیں، پالیسی کے اندر موجود ایک شک کا سہارا لے کر جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو کون سے دو ایسے مشیران ہیں جو اس پالیسی میں اس کلاس کو ختم کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں جو مختلف کمپنیوں کو قیمت میں جب وہ چاہیں اضافہ کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ تو یہ تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس لیٹسٹ اس کی پوزیشن کیا ہے۔ تو پہلے ذرا تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں ادویات کی قیمتوں کا معاملہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 1.5 سے 2 سالوں کے دوران ادویات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا، عوام بالبلا اٹھی، لوگوں کی سکت نہیں تھی کہ وہ جو ان کی جان بچانے والی ادویات ہیں انہیں خرید سکیں۔ کمپنیوں کے پاس ایک جسٹیفیکیشن تھی کہ ہمیں ڈریپ نے منظوری دی ہے۔ ڈریپ سے جب آپ بات کرتے ہیں تو ڈریپ کہتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے جس کے تحت ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب سب نے ایک پالیسی کا، قواعد و ضوابط کا، قانون کا سہارا لیا ہوا ہے، لیکن اگر پس رہی تھی تو وہ عوام پس رہی تھی۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک ایسا سیرپ جو پہلے 60 سے 80 روپے میں تھا وہ اچانک 200 روپے کا ہو گیا، ایک ایسی ٹیبلٹ جو 300 روپے کی تھی وہ اچانک 900 روپے پہ چلی گئی۔ تو اس طرح سے بہت کم عرصے کے اندر ادویات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ تھی یہ پالیسی تو تیار کی گئی تھی مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں، لیکن اس کے جو امپلیمنٹیشن کا آغاز ہوا وہ جون 2018 کے بعد ہوا۔ اس پالیسی کا سیکشن 7 کے تحت مختلف ادویات تیار کرنے والی کمپنیوں کو یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ جب بھی منظور سمجھیں کہ کنزیومر پرائس انڈیکس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ صرف اور صرف ایک شرط ہے کہ آپ نے وفاقی حکومت کو 30 روز قبل یعنی کہ 1 ماہ پہلے بتانا ہے کہ یہ کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، یہ اس کی ڈیفرنٹ ریزنز ہیں اور ہم قیمت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو صرف انٹیمیٹ کر کے آپ نے قیمت میں اضافہ کر دینا ہے۔ اس کے بعد بہت سے معاملات کو میڈیا نے رپورٹ بھی کیا، ادویات کی قیمتوں میں بلا جواز اضافہ بھی ہوا، پھر ڈریپ کو نوٹس لینا پڑتا ہے، مارکیٹ میں ریڈ ہوتے ہیں، پھر وہی ادویات جو پہلے بہت مہنگی ہوتی ہیں بعد میں مارکیٹ سے غائب ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو ہر صورت میں یہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اس ملک کی عوام کو، چونکہ اس پالیسی کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ایسا فلا موجود ہے جس کی قیمت چکانا پڑی ہے اس ملک کی غریب عوام کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر کے عمران خان کی ہدایت کے اوپر وفاقی وزیر برائے صحت عامر کیانی صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا، چونکہ پرائم منسٹر کو سچ شکایات ملی تھی کہ کچھ کمپنیوں نے بلا جواز قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ جو عامر کیانی صاحب کا ڈیو رول تھا انہوں نے پلے نہیں کیا۔ میڈیا نے، عوام نے اور اپوزیشن جماعتوں نے اس وقت حکومت کو بہت تنقید کا سامنا بنایا تھا، اور الٹیمیٹ وہی ہوا۔ ایک شکایت نیب کے پاس پہنچی تھی کہ عامر کیانی صاحب نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق ان کی کہیں نہ کہیں ان کی الیجڈلی ان کی فیسیلیٹیشن ہے۔ الٹیمیٹلی اب نیب راولپنڈی بھی اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے، لیکن معاملہ یہیں تک ختم نہیں ہوا، بلکہ دسمبر 2019 میں جب بہت سی شکایات میڈیا میں سامنے آ رہی تھی تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم اس پالیسی کو ریویو تو کرنا چاہیے کہ کون سی اس کے اندر ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے عوام بھی پریشان ہے، حکومت کو تنقید کا سامنا ہے اور ادویات کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ قیمتیں بڑھنے کے باوجود وہ مارکیٹ سے ادویات غائب بھی ہو جاتی ہیں۔ ایک ٹاسک فورس قائم کی گئی کہ آپ اس معاملے کا جائزہ لیں۔ دسمبر 2019 میں کمیٹی بنی اور تقریباً 6 سے 7 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد جب یہ سارا کام کمپائل ہوا تو پتہ چلا کہ اس پالیسی کے اندر، ڈرگ پالیسی کے اندر ایک ایسی خرابی موجود ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہے اس پالیسی کا سیکشن 7، جس کی وجہ سے عوام کے اوپر یہ اضافی قیمتوں کا بوم گرتا ہے ہر مہینے 2-4 مہینوں کے بعد۔ تو الٹیمیٹلی اس کا معاملہ یہ ہوا کہ پرائم منسٹر کو اندر جو سیکریٹری ہیلتھ ہیں انہوں نے سمری تیار کی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ جو ادویات تیار کرنے والی کمپنیاں ناجائز منافع خوری کر رہی ہیں، غریب عوام کی جیبوں سے پیسہ نکلوا رہی ہیں، ان کا ہاتھ روکا جائے۔ انہوں نے سمری تیار کی کابینہ کے لیے، اور آپ سن کر حیران ہوں گے، یہ میں آپ کو دستاویز کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اس سمری کی پرائم منسٹر کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے مخالفت کر دی ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب چاہتے ہیں کہ پالیسی کے اندر یہ سیکشن رہنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا معاملہ، اس کے ساتھ
وزیر اعظم کے مشیر برائے صنعت و پیداوار رزاق داؤد صاحب نے بھی اس سیکشن کو ختم کرنے کی مخالفت کر دی ہے۔ یہ بہت حیران کن معاملہ ہے۔ رزاق داؤد صاحب جن کا نام اور بہت سے جگہوں پر آ چکا ہے، انڈیا سے ادویات امپورٹ کرنے کا جو معاملہ تھا اس سے پہلے میں نے بہت سی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی دستاویز کے ہمراہ، اس کے اندر بھی ان کا لیڈنگ رول تھا کہ حکومت نے ادویات جو امپورٹ کرنے کی کچھ جو جان بچانے والی ادویات تھی ان کی اجازت دی، لیکن رزاق داؤد صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب اور کچھ اور لوگوں کی فیسیلیٹیشن سے اس کو بعد میں فیصلے کو تبدیل کروا کے بھارت سے کھلی چھوٹ دے دی کہ جو مرضی آپ ادویات درآمد کریں۔ ان کی شہزاد اکبر صاحب نے ابتدائی انکوائری رپورٹ بھی مکمل کی، لیکن ناقابل بیان وجوہات کی بنیاد کے اوپر وہ انکوائری رپورٹ ٹھپ ہے۔ لیکن اسی موقع کے اوپر دوبارہ اب ایکٹیو ہوئے ہیں مشیر صنعت و پیداوار رزاق داؤد صاحب، انہوں نے بھی دو ٹوک انداز میں مخالفت کر دی ہے۔ جی ہاں، یہ مخالفت کی گئی ہے، کابینہ اجلاس کے سامنے کی گئی اور پرائم منسٹر کو ڈرایا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کام کر دیا تو بہت سے مسائل پیدا ہوں گے، بہت سی بیوروکریٹک ہرڈلز آ جائیں گی، انڈسٹری آسمان سر پر اٹھا لے گی، لہٰذا خبردار آپ نے اس کو ایسا کیا تو بہت مسائل ہوں گے، آپ ایسا مت کریں۔ حیران کن طور کے اوپر حکومت کو جس مشکل کا سامنا ہے، پرائم منسٹر عمران خان نے حکومت نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے بلند و بانگ دعوے کیے ہوئے ہیں، ایسے موقع کے اوپر رزاق داؤد صاحب کو تو پرائم منسٹر کی اس کاوش کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے مخالفت کی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن 24 جون 2020 کو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے لیے سیکرٹری صحت نے ہمت کر کے ایفرٹ کر کے ایک عوام کے بہترین مفاد میں انہوں نے یہ سمری وفاقی کابینہ کو ارسال کر دی، لیکن اچانک اس سمری کو ایجنڈے سے ہی ڈراپ کروا دیا گیا۔ جی ہاں، یہ میں آپ کو باوثوق ذرائع سے ملنے والی اور دستاویز سے ملنے والی حقائق کی روشنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس ایجنڈے سے اس سمری کو جس سے عوام کو فائدہ مل سکتا تھا ہٹا دیا گیا۔ اب سیکرٹری صحت اور اس کے بعد وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اور اس کے ساتھ وزیر اعظم کے مشیر برائے صنعت رزاق داؤد صاحب، ان تینوں کے درمیان ایک اختلاف ہے۔ سیکرٹری صحت چاہتے ہیں کہ یہ اس پالیسی کو ریویو ہونا چاہیے، یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اس سے ادویات کی قیمتوں میں بلا جواز کمپنیاں اضافہ کر لیتی ہیں، لیکن ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب اور رزاق داؤد صاحب وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں جناب، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہو گیا تو آسمان گر جائے گا، لہٰذا کمپنیاں جس طریقے کے ساتھ اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھاتی ہیں ان کو بڑھانے کی اجازت رہنی چاہیے۔ حتمی فیصلہ اب یہ آئندہ وفاقی کابینہ کا اجلاس میں ہوگا، جس کے اندر یہ طے کیا جائے گا کہ الٹیمیٹلی عوام کا فائدہ ہونا ہے، یہ کمپنیوں کے فائدے کی پروٹیکشن کرنی ہے۔ وفاقی کابینہ نے کڑا امتحان ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا۔ دوسرا معاملہ آپ کے ساتھ اس کی تفصیل شیئر کر لیتے ہیں۔ 2016 میں الطاف حسین نے جو تقریر کی متحدہ قومی موومنٹ کے بانی، اس کے بعد ان کا اوپر اور اس پر جو حالات پیدا ہوئے تو اس کے بعد ان کے اوپر غداری، اقدام قتل، منی لانڈرنگ، دہشت گردی کے مقدمات قائم ہوئے۔ ریسنٹلی آپ کو یاد ہو کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے اندر تو واضح فیصلہ آ چکا، لیکن دہشت گردی کے اور منی لانڈرنگ کے دیگر کیسز بھی ہیں جن کی ایف آئی اے نے تحقیقات مکمل کی۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ٹرائل جاری تھا۔ وزارت داخلہ نے اب وفاقی حکومت کو بتایا ہے کہ دہشت گردی اور منی لانڈرنگ سے متعلق جو کیس الطاف حسین کے خلاف انڈر ٹرائل ہے کراچی میں، ابھی بھی ایم کیو ایم لندن سے وابستہ بہت سے ایسے لوگ، بااثر لوگ ہیں جو کراچی میں موجود ہیں، جن کی جانب سے خطرہ ہے اس کیس کے گواہان کو، پروسیکیوٹر کو، تفتیشی افسر کو اور اس کیس سے جڑے ہوئے دیگر دستاویز کو۔ تو لہٰذا ہمیں فوری طور کے اوپر الطاف حسین کا یہ کیس اسلام آباد شفٹ کرنا چاہیے تاکہ وہاں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس کے اوپر وہ اس کا ٹرائل ہو، چونکہ کراچی کے اندر یہ رہا تو بہت سے خطرات لاحق ہے کہ یہ کیس منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکے گا، اور اسلام آباد کے اندر انٹرپول سے رابطہ کرنے وزارت خارجہ موجود ہے، دیگر ملکوں کی سفارت خانے موجود ہے، وسائل کم خرچ ہوں گے، وقت کا ضیاع کم ہوگا، لہٰذا ہمیں اس کیس کو وہاں منتقل کرنا چاہیے۔ وفاقی حکومت نے اپنی وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے سے اس کی باضابطہ منظوری حاصل کر لی ہے۔ اب یہ کیس اسلام آباد منتقل کیا جائے گا، صرف ایک اجازت حاصل کرنا ہوگی وزارت قانون کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے کہ اس کیس کو وفاقی کابینہ نے اجازت دی ہے، منظوری دی ہے، اس کو اسلام آباد منتقل کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک اچھا انیشیٹو ہے جس سے الطاف حسین کے خلاف دہشت گردی کے دیگر مقدمات اور منی لانڈرنگ کے مقدمات کو جلد پائے تکمیل تک پہنچا کر ان کو کیفے کردار تک پہنچانے میں مدد ملے گی۔ تو یہ دو سٹوریز تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔
اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.